فلسطینی ہلال احمر سوسائٹی کے مطابق جنوبی غزہ کے ایک ہسپتال کے قریب اسرائیلی گولہ باری میں گزشتہ 2 دنوں کے دوران کم از کم 41 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ سوسائٹی کے ایک بیان کے مطابق خان یونس کے علاقے میں العمل ہسپتال کے قریب ہلاک ہونے والوں میں وہ فلسطینی بھی شامل ہیں جو بے گھر ہو کر وہاں پناہ کی تلاش میں پہنچے تھے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے جمعے کے روز کہا ہے کہ اس کی فورسز خان یونس میں اپنے آپریشن میں وسعت لا رہی ہیں اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران حماس کے درجنوں عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ غزہ میں وزارت صحت کے مطابق اسرائیل کی مسلسل فضائی بمباری اور زمینی حملوں میں کم از کم 21,300 فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں زیادہ تر تعداد خواتین اور بچوں کی ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ غزہ میں اس کے تقریباً 170 فوجی مارے جا چکے ہیں۔ قاہرہ۔ مصر نے غزہ میں اسرائیل اور عسکریت پسند گروپ حماس کے درمیان تنازع کے خاتمے کے لیے ایک نئے فریم ورک کی تجویز پیش کی ہے۔ مصری حکام کے مطابق یہ امن منصوبہ 3 مراحل پر مشتمل ہے، جس کا اختتام جنگ بندی پر ہوتا ہے۔ اس حوالے سے حماس کا ایک اعلیٰ سطحی وفد آج بروز جمعہ مصر کا دورہ کر رہا ہے۔ دریں اثنا عالمی ادارہ صحت نے غزہ میں بگڑتے ہوئے حالات کی طرف توجہ دلائی ہے۔ WHO نے کہا ہے کہ اس کی ہسپتالوں کو ادویات فراہم کرنے کی صلاحیت کو تیزی سے محدود بنایا جا رہا ہے، جبکہ مقامی آبادی میں مایوسی اور بھوک نے حالات کو مزید مشکل بنا دیا ہے۔ WHO نے کہا ہے کہ غزہ میں 13 ہسپتال جزوی طور پر کام کر رہے ہیں، جبکہ 21 مکمل طور پر اپنے آپریشنز بند کر چکے ہیں۔ تہران۔ ایران میں جمعے کو ایک خاتون سمیت 4 افراد کو پھانسی دے دی گئی ہے۔ ایرانی عدلیہ کی میزان نیوز ایجنسی کے مطابق ملک میں تخریب کاری کے لیے ان ملزمان کے اسرائیل کی موساد انٹیلیجنس سروس سے روابط تھے۔ ان افراد کو پھانسیاں ایرانی صوبے آذربائیجان میں دی گئی ہیں۔ ایران نے دسمبر کے وسط میں بھی ایک شخص کو پھانسی دی تھی۔ اس پر الزام تھا کہ وہ پاکستانی سرحد سے ملحق صوبہ سیستان بلوچستان میں اسرائیلی خفیہ ایجنسی کے لیے کام کر رہا تھا۔ اسرائیل کی جانب سے ابھی تک اس الزام کا کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ میکسیکو سٹی۔ میکسیکو اور امریکہ نے امیگریشن کنٹرول کرنے کی کوششوں کو مربوط بنانے پر اتفاق کر لیا ہے۔ دونوں ممالک کی حکومتوں نے ایک مشترکہ بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ غربت اور عدم مساوات جیسی نقل مکانی کی بنیادی وجوہات کو حل کریں گے۔ صرف رواں ماہ ہی امریکی سرحد پر یومیہ تقریباً 10,000 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس پورے خطے میں غربت، تشدد اور سیاسی بحرانوں سے بھاگنے والے لوگ امریکہ پہنچنے کے لیے میکسیکو کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ واشنگٹن۔ امریکہ کے مردم شماری بیورو کے مطابق سن 2023 میں دنیا کی آبادی میں 75 ملین نفوس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا اور شرح پیدائش 0.9% رہی۔ اس طرح نئے سال کے موقع پر دنیا کی مجموعی آبادی 8 ارب سے بھی تجاوز کر چکی ہوگی۔ مردم شماری بیورو کے مطابق سن 2024 کے آغاز میں دنیا بھر میں ہر سیکنڈ کے دوران 4.3 افراد کی پیدائش اور 2 لوگوں کی موت متوقع ہے۔ سن 1950 کی دہائی کے بعد سے دنیا کی آبادی میں اضافے کی رفتار مسلسل کم ہو رہی ہے۔ کیف۔ یوکرینی دارالحکومت اور دیگر شہروں میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ یوکرینی حکام کے مطابق گزشتہ کئی ماہ کے دوران روس کی طرف سے کیا جانے والا یہ شدید ترین حملہ ہے۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں میں جمعے کو بھی درجنوں عام شہری شہید اور زخمی ہو گئے۔ فلسطین کے خبری ذرائع کی رپورٹ کے مطابق غزہ کے مرکز میں واقع النصیرات کیمپ میں رہائشی عمارتوں پر بمباری کے نتیجے میں 20 فلسطینی شہید اور دسیوں دیگر زخمی ہو گئے۔ جارح صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے رفح شہر کے مرکز میں واقع الشابورہ کیمپ میں بھی ایک گھر پر حملہ کر کے 21 فلسطینیوں کو شہید اور کئی دیگر کو زخمی کر دیا۔ صہیونی فوجیوں نے اسی طرح اعلان کیا ہے کہ اس کا ایک فوجی کمانڈر غزہ کی جنگ میں ہلاک ہوا ہے۔ اس سے قبل مقبوضہ سرزمین میں واقع سوروکا ہسپتال نے جمعرات کی رات اعلان کیا تھا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ میں 16 زخمی صہیونی فوجیوں کو اس ہسپتال میں منتقل کیا گیا۔ غاصب صہیونی فوجیوں نے جمعے کی صبح سے غزہ پر شدید حملے کیے ہیں۔ غزہ کے خلاف جاری صہیونی حکومت کی بربریت میں 7 اکتوبر سے اب تک 22,000 سے زیادہ فلسطینی شہید اور 65,000 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں۔ البتہ اس جنگ میں اب تک صہیونی فوجیوں کو بھی بڑی تعداد میں
نقصان ہوا ہے اور ان کی ہلاکتیں ہوئی ہیں اور ان کو بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان ہوا ہے، جو کہ اس غاصب اور جارح حکومت کی تاریخ میں اسے پہنچنے والا سب سے بڑا نقصان ہے۔ اقوام متحدہ نے غرب اردن میں انسانی حقوق کی مخدوش صورتحال پر تشویش کا اظہار اور صہیونی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اس علاقے میں فلسطینیوں کے خلاف تشدد ختم کیا جائے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ہائی کمیشن دفتر کی جاری کردہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ غرب اردن میں 300 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان شہداء میں کم از کم 105 صہیونی حکومت کے فضائی حملوں، دیگر فوجی حربوں میں کم از کم 105 صہیونی حکومت کے فضائی حملوں، دیگر فوجی حملوں میں پناہ گزین کیمپوں یا پرہجوم علاقوں میں شہید ہوئے، جبکہ کم از کم 8 افراد یہودی آباد کاروں کے ہاتھوں مارے گئے۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق وولکر ترک نے کہا ہے کہ غرب اردن میں فلسطینیوں کے خلاف غیر ضروری اقدامات اور غیر ضروری طاقت کا استعمال انتہائی تشویشناک ہے۔ اسرائیلی ماہر نفسیات نے صہیونی آبادکاروں اور فوجیوں کے درمیان خودکشی کی اوسط شرح میں اضافے کی خبر دی ہے۔ عبری زبان نیوز اسرائیل کی رپورٹ کے مطابق صہیونی آبادکاروں اور فوجیوں کے درمیان اوسطاً خودکشی کی شرح میں نمایاں طور پر اضافہ ہوا ہے۔ تل ابیب کے ایخی لوف ہسپتال میں ماہر نفسیات کے مرکز لوتیم کے ڈائریکٹر تسفیہ سلی گمان نے کہا ہے کہ بہت سے لوگ عام طور پر خودکشی کر رہے ہیں اور اس صورتحال نے خودکشی کی کوششوں کی شرح میں اضافہ کر دیا ہے۔ مقبوضہ فلسطین کے آبادکاروں نے تل ابیب کی سڑکوں پر نکل کر جنگ غزہ اور نتن یاہو کی انتہا پسند کابینہ کے خلاف شدید احتجاج کیا ہے۔ ہزاروں جنگ مخالف صہیونی مظاہرین نے تل ابیب کے ہیبیما اسکوائر پر اجتماع کیا اور نعرے لگائے۔ جنگ مخالف مظاہرین نے دشمنانہ پالیسیاں ترک، غاصبانہ قبضہ ختم اور حماس کی قید میں اسرائیلی شہریوں کو رہا کرائے جانے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرے میں شریک ایک شخص نے کہا کہ خونریزی بند کرائی جا سکتی ہے، مگر اس کے لیے کچھ امور انجام دینا ہوں گے۔ اس نے کہا کہ مایوس اور نا امید نہیں ہونا چاہیے اور نفرت انگیزی کا شکار نہیں بننا چاہیے۔ تل ابیب میں کیے جانے والے مظاہرے کے شرکا نے اس طرح کے نعرے بھی لگائے کہ جنگ سے امن قائم نہیں ہو سکتا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف کے دورہ کراچی اور MQM کے رہنماؤں سے ان کی ملاقات اور مذاکرات کو کامیاب بتایا جا رہا ہے۔ کراچی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق سابق وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون کے ایک وفد نے کراچی میں MQM کے رہنماؤں سے ملاقات اور انتخابات کے حوالے سے مذاکرات کیے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق MQM کے ہیڈ کوارٹر میں مذاکرات کے بعد دونوں جماعتوں کے رہنماؤں نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے بھی خطاب کیا۔ اس پریس کانفرنس میں MQM کے کنوینر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ ملک کے نئے حالات میں سیاسی جماعتوں کے درمیان ہم آہنگی ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ MQM اور مسلم لیگ نون کے درمیان یہ ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے اس پریس کانفرنس میں کہا کہ وہ MQM کے رہنماؤں کے لیے میاں نواز شریف کا پرخلوص پیغام لے کر آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مخلوط حکومت میں مسلم لیگ نون اور MQM کے درمیان اعتماد کا رشتہ مضبوط ہوا اور ہم نے مل کر مختلف چیلنجوں کا مقابلہ کیا اور ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا۔ انہوں نے کہا کہ
آئندہ بھی دونوں جماعتیں مل کر درپیش چیلنجوں کا مقابلہ کریں گی۔ ایران میں غاصب صہیونی حکومت کے لیے کام کرنے والے 4 جاسوسوں کو پھانسی دے دی گئی۔ یہ چاروں صہیونی اعلی کار ایران میں سیکیورٹی کے خلاف اور ملک میں بدامنی پھیلانے کے لیے صہیونی حکومت کے جاسوسی ادارے موساد کے لیے کام کرتے تھے، جنہیں مکمل قانونی کارروائی کے بعد جمعے کی صبح پھانسی کے تختے پر لٹکا دیا گیا۔ 24 اکتوبر کو ایران میں صہیونی حکومت سے وابستہ 10 عناصر کو گرفتار کیا گیا تھا، جن میں 4 عناصر کو قانونی کارروائی مکمل ہونے پر جمعے کی صبح پھانسی کی سزا دے دی گئی، جبکہ دیگر ملزموں کو ان کے جرائم پر 10 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ یہ عناصر ایران میں بدامنی پھیلانے کے لیے موساد کی سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ ان صہیونی عناصر نے بارہا صہیونی عناصر اور موساد سے پیسے بھی وصول کیے تھے۔ ان صہیونی عناصر نے کئی بار ایران کے سیکیورٹی اہلکاروں کو نشانہ بنانے کی کوشش بھی کی تھی اور مکمل طور پر غاصب صہیونی حکومت کے لیے موساد کی زیر نظر کام کرتے تھے۔ چین کی وزارت دفاع نے ایشیا پیسیفک علاقے میں امریکہ کی جانب سے فوجی تنصیبات قائم کیے جانے پر واشنگٹن کو خبردار کیا ہے۔ ایشین پیسیفک علاقے میں امریکہ کی جانب سے ایک ایسے ایئرپورٹ کی تعمیر نو فیصلے کے بعد کہ جسے دوسری عالمی جنگ میں جاپان پر ایٹم بم گرانے کے لیے استعمال کیا گیا تھا، چین کی وزارت دفاع نے علاقے کے ملکوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔